اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملائیل بن کینان بن یانش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر خدا کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنون تھا۔ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا معنی ہے پڑھانے سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر خیر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے، فرمان الہی ہے، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بھی بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے۔ یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک و صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے اور ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھائی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم حکمت بھی سکھائے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزیوں کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب 4تھے آسمان پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ اللہ پاک حضرت ادریس علیہ السلام کے درجات بلند فرمائے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔